وہ کھڑکی جو 1400 سال سے بند نہیں ہوئی۔ اگر آپ مواجہ شریف پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے پیچھے نظر ڈالیں تو آپ کو ایک بڑی کھڑکی نظر آئے گی۔ یہ کھڑکی 1400 سال سے بند نہیں ہوئی، کیونکہ ایک عظیم صحابی نے اپنی بیٹی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رہے گی، اور یہ آج بھی کھلی ہے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا اور طویل وعدہ ہے۔ سن 17 ہجری میں اسلامی فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا، لیکن حضرت فاروق اعظم کو ایک بڑی مشکل درپیش تھی۔ وہ یہ کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا حجرہ جنوبی جانب اس جگہ واقع تھا جہاں آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا۔ اور اگر وہ کھڑکی جو 1400 سال سے ابھی تک بند نہیں ہوئی۔ جی، آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے، جس ویڈیو پر آج ہم ریاکشن کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے اپنے گھر بلانے کی، مدینہ منورہ زیارت کی، تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر درود السلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جب حاضری کے لیے جاتے ہیں، تو یوں ہی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے درود شریف پڑھتے ہیں تو ہماری بیک سائڈ پر ایک کھڑکی نظر آتی ہے جو بہت پرانی نظر آئے گی۔ اس کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا بہت بڑا سا۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ اسی کھڑکی کے حوالے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تنویر زاہد۔ آج کی جس ویڈیو پر آج ہم ریاکشن کریں گے وہ بہت ہی نایاب قسم کی ویڈیو ہونے والی ہے۔ ایک ایسی زیارت آج ہم کریں گے مدینہ منورہ کی کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان، ہماری روح تازہ ہو جائے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے، جب آپ روزے پر حاضری اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے تو آپ نے اس عظیم زیارت کو لازمی دیکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ اسی دعا کے ساتھ میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس اور سبسکرائب کر دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ وہ کھڑکی جو 1400 سال سے بند نہیں ہوئی۔ اگر آپ مواجہ شریف پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے پیچھے نظر ڈالیں تو آپ کو ایک بڑی کھڑکی نظر آئے گی۔ یہ کھڑکی 1400 سال سے بند نہیں ہوئی، کیونکہ ایک عظیم صحابی نے اپنی بیٹی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رہے گی، اور یہ آج بھی کھلی ہے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا اور طویل وعدہ ہے۔ سن 17 ہجری میں اسلامی فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا، لیکن حضرت فاروق اعظم کو ایک بڑی مشکل درپیش تھی۔ وہ یہ کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا حجرہ جنوبی جانب اس جگہ واقع تھا جہاں آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کمرہ جنوب کی طرف اکیلا ہے اور مسجد کے لیے اسی جانب توسیع کرنا پڑ رہی تھی، اس لیے سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کا ہٹانا ضروری تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس حجرے کی خالی کرنے پر، اس حجرے کو خالی کرنے پر کیسے آمادہ کیا جائے جس میں ان کے شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادی کو اس حجرے کو خالی کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے تشریف لائے کہ انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے، لیکن ام المؤمنین یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اپنے اس شرف و عزت بھرے حجرے سے نکلنے سے انکار کر دیا جس میں ان کے محبوب شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس لوٹ آتے اور 2 دن بعد دوبارہ یہی کوشش کی، لیکن معاملہ جوں کا توں تھا۔ ام المؤمنین 2 ٹوک انکار کرتی جا رہی تھی اور کوئی بھی انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کامیاب کوشش نہیں کر پا رہا تھا۔ اب دیگر اصحاب رسول بھی ام المؤمنین کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہوئے، لیکن ام المؤمنین نے مختلف طریقوں سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایک شرف اور عزت والے حجرے میں رہ رہی تھیں جہاں فقط ایک دیوار کے پار ان کے محبوب شوہر کی قبر مبارک تھی۔
وہ کیسے مطمئن ہو سکتی تھیں کہ انہیں اس سے دور کر دیا جائے؟ اب کے بار سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور دیگر عمر میں بڑی خواتین ساتھیوں نے مداخلت کی، لیکن سیدہ حفصہ نے ایک بڑی شرط کے علاوہ اپنا فیصلہ ترک کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ شرط یہ تھی کہ ان کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جائے جہاں سے وہ اپنے محبوب شوہر کی قبر مبارک کو دیکھتی رہیں، اور وہ کبھی بھی بند نہیں ہوگی۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ شرط مان لی اور یہ وعدہ بھی پورا کر لیا، اور یہ وعدہ آج تک قائم ہے۔ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 1400 سال بعد بھی یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ اس کھلی ہوئی کھڑکی کے متعدد نام ہیں: خوخائے حفصہ، خوخائے عمر، جنہیں امام سیوطی اور ابن کثیر نے ذکر کیا۔ آج تک جو بھی مسجد نبوی کا متولی بنا ہے اس نے اس کھڑکی کی دیکھ بھال کی، اور اس وقت سے لے کر آج تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وعدہ پورا کیا کہ یہ کبھی بند نہیں ہوئی۔ اب ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کیا ہے، آپ کے مناقب کا بیان کیا ہے، اس کا اندازہ اگر لگانا ہے تو حضرت ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بیان سے لگائیے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں اور حفصہ روزے سے تھیں کہ ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا جس کی ہمیں طلب بھی تھی، ہم نے اس سے کھا لیا، اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ گفتگو میں مجھ سے سبقت لے گئیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، وہ اپنے باپ کی بیٹی تھیں، یعنی حضرت عمر فاروق کی طرح جری تھیں۔ کہنے لگیں یا رسول اللہ، ہم دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، پھر ہمارے پاس کھانا آیا جس کی ہمیں تمنا بھی تھی تو ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی دوسرے دن اس کی قضا کر لینا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کی۔ کھڑکی جو 1400 سال سے لے کر آج تک بند نہیں ہوئی۔ جی ناظرین، جب ہم کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جائیں حاضری کے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو ہر بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، اپنے روضے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے ہیں تو ہماری بیک سائڈ پر ایک کھڑکی نظر آئے گی، آپ نے لازمی دیکھنی ہے، اس کو آپ نے نظر کرنی ہے۔ وہ ایک عظیم کھڑکی ہے جو 1400 سال سے بند نہیں ہوئی، عظیم زیارت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آج تک جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں وہ کھڑکی، جو مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام المومنین سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ کی وہ کھڑکی تھی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درہ رحمت، علم و حکمت، فیض و صحبت سے حصہ پانے والے خوش نصیبوں میں سے ایک حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جوزہ محترمہ تھی۔ اس عظیم ہستی، ہم سب کی ماؤں کی ایک عظیم یاد آج بھی مدینہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر درود السلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے پیچھے جب نظر ڈالیں تو ایک بڑی کھڑکی نظر آئے گی۔ یہ کھڑکی 1400 سال سے بند نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک عظیم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے کیا ہوا وعدہ ہے۔ جی، بات کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیونکہ وہ حجرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ تو جب مسجد نبوی کو تصحیح کرنے کا پروگرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا گیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اس تصحیح کے ایریے میں آتا تھا۔ تو مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ بار بار حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا۔ اس کے بعد پھر ایک بات طے پائی کہ یہ جو کھڑکی جو روضہ رسول کی طرف کھلتی ہے حجرہ سے، وہ کبھی بھی بند نہیں ہوگی۔ تو وہ کھڑکی آج بھی اسی طرح کھلی ہوئی ہے، اور ایک اپنی بیٹی سے کیا ہوا وعدہ آج بھی نبھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں
اس کھڑکی کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہماری اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں وہ کھڑکی جب حجرہ سے سیدھا روضہ رسول کی طرف وہ کھلتی ہے، نے ام المومنین حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم کھڑکی کے بارے میں ویڈیو دیکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 45 ہجری 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا، اور آپ کو دیگر ازواج مطہرات کے پہلو میں دفن کیا گیا جنت البقیع میں۔ ہم نے آج کی جو زیارت کی ہے وہ حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم یاد کی زیارت کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ اگر آپ کو ہماری اس طرح کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک کو فالو کریں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔